منہ، اور ان کی روح الامین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی مدد فرما دی۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے پہلے سے آئے کون سے لوگ ہیں وہ؟ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے پیارے حبیب، تم ان لوگوں کو جن کا ایمان اللہ پر ہو اور قیامت کے دن پر ہو، ان لوگوں کو یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں کو جن کا ایمان خدا و رسول پر ہے، تم دیکھو گے کہ وہ اللہ و رسول کے دشمن سے کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے۔ کبھی نہیں ملیں گے، دوستی نہیں کریں گے۔ لال کپڑے والے اور کالی پینٹ والے تمہارے بھی امام حسین ہیں، تمہارے بھی ہیں، اہل بیت تمہارے بھی ہیں بیٹے، تمہارے بھی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ محبت سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، تم بھی سن رہے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، مگر چلو محبت تھی جبھی تو بیٹھ گئے۔ سن لو 10 منٹ سن لو ذرا دل سے۔ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں ان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والے، قیامت پر ایمان والے نہیں مل سکتے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ بگڑ جانے والے بدعقیدہ لوگ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ بگڑ گیا تو اب ہمارا باپ نہیں رہا، بے دین باپ او ابناہم، فرمایا چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان سے دوستی نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے۔ او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو۔ جو بگڑ گیا، دین کو چھوڑ کے بے دین ہو گیا، ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے ایمان والے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ آگے فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کتنی تعریف کرتی اللہ پاک۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے۔ مدد ان کی ہوتی ہے روح القدس سے، مدد ہوتی ہے ان کی جبریل امین کے ذریعے۔ اے میرے عزیزو، اب تمہیں مدد چاہیے روح القدس کی، تو ضروری ہے کہ اپنے دل میں ایمان پکا کرو۔ بے دین اگر باپ ہے تو چھوڑ دو، بھائی ہے تو چھوڑ دو، بیٹا بگڑ جائے تو اسے چھوڑ دو، کنبہ قبیلہ بگڑ جائے اسے چھوڑ دو۔ اب جب سب کو چھوڑ دیا، اگر سب بگڑ جائیں خدا نہ کرے تو ایک تنہا یہ رہ گیا، باقی سب بدعقیدہ ہو گئے، بولو ہو گئے، تو یہ تنہا رہ جائے گا کہ نہیں؟ اب تنہا جب رہ جائے گا تو یہ کمزور نظر آئے گا دوسروں کے مقابلے میں، کہ ادھر 50 ہیں یہ اکیلا ہے، ادھر 100 ہیں یہ اکیلا ہے، ادھر پورا خاندان ہے یہ اکیلا ہے، تو یہ کمزور ہوا۔ تو اللہ پاک نے اسی کمزوری کا ازالہ فرمایا ہے، میرے بندے اپنے کو کمزور مت سمجھنا، تیری مدد کے لیے میں روح الامین جبریل کو کھڑا کر دوں گا۔
کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی قیمتی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور کرو. یہ ہے جبریل امین کی مدد. اب یہ جملہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ابجد کے حساب سے اس کے عدد جوڑو تو عدد ملتے ہیں اس کے پورے اس جملے کے کتنے عدد؟ لڑکے کتنے عدد ملتے ہیں؟ عدد 1272. کتنے؟ 1272. یاد رکھنا کتنے؟ 1272. اب 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا بولو چشمے والے بابا، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ کا کرم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو گیا. سبحان اللہ. میں خدا پاک 1273 میں بھی پیدا کر سکتا تھا، 1270 میں بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ 1272 ہی میں خدا نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس آیت کریمہ کے عادت کے مطابق ان کی سن ولادت ہو جائے. سبحان اللہ. اب اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان مضبوط کر دیا، خود لکھ دیا ہے. اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو، بیچ سے چیر کے دیکھو تو خدا کی قسم ایک حصے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے حصے پر محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. جو ایک اب حضور مفتی اعظم ہمارے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں جو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، جو ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، سبحان اللہ. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، سبحان اللہ. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سبحان اللہ. یہ ہے عارضی قطب عالم ہو کر مصطفیٰ کا غلام ان کے مدینے کی گلیاں میں بہاروں پلکوں سے، پلکوں سے گلیاں بہارا کروں میں. یہ عشق ہے حضور سے. اچھا اب ایک بات یہ دیکھو، جب الیکشن آتا ہے تو دیواریں پوت دیتے ہیں الیکشن والے، ہمیں ووٹ دو، اس پارٹی کو ووٹ دو، اس پارٹی کو ووٹ دو. لکھتے ہیں یہ پارٹی گئی، دوسری پارٹی آ گئی، بالٹی لے کے برش لے کے اس نے اس پہ پوتا پھیر دیا اور پھر لکھ دیا ہمیں ووٹ دو. ایسا ہوتا ہے. تیسری پارٹی آئی اس نے پوتا، چوتھی آئی اس نے مٹا دیا ہمیں ووٹ دو. دیواریں
یہ ایک کی تحریر دوسرا مٹا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحریر اوپر لکھی ہوئی ہے، اندر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی بلاغت دیکھیں، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا، اوپر نہیں لکھا ہے، اندر لکھا ہے۔ جب اندر لکھا ہے تو یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ ایسا ہے، تمہیں یہ سمجھو کہ دنیا کی ہر ایک لکھنے والے کی تحریر مٹ سکتی ہے، ایک کی تحریر کو دوسرا مٹا سکتا ہے، مگر جسے خدا لکھے اسے کون چکھے؟ سبحان اللہ۔ خدا کی تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو ایسے مومن کو کہ جو بددینوں سے نفرت ایسی رکھے کہ باپ کو بھی چھوڑ دے، بے دین بھائی کو بھی چھوڑ دے، اپنے بے دین بیٹے کو بھی چھوڑ دے، اپنے بے دین کنبے قبیلے کو بھی چھوڑ دے، جیسا کہ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا تھا، بیوی ہے اسے چھوڑ گئے۔ ہجرت جب کی تھی تو باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ایمان لے آئے، مصطفیٰ کے مدینے میں ہجرت کر کے آئے۔ سبحان اللہ، یہ حکم قیامت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ پاک روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ سوال ہے کہ یہ میں کرتا ہوں، جتنے بھی غیر مقلدین دیوبندی یہاں پر ہیں نواب گنج میں، وہ اپنے مولویوں سے پوچھ کے بتائیں، اور تم ہی پوچھ لینا، تم ہی پوچھ لینا، مجھے بتا دینا آ کے۔ سوال کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے ایسے بندوں کی مدد کس سے کرائی؟ جبریل سے۔ کس سے؟ جبریل امین سے۔ کس سے؟ زبان سے بولو، منہ پاک ہو جائے، ایسا نام ہے ان کا، جبریل امین۔ حدیث جبریل کی شرح آ رہی ہے ہماری انشاءاللہ 100-150 صفحات پر، ابھی عظیم چھپ رہی ہے دلی میں، چھپ رہی ہے۔ اور ایک ہماری دوسری شرح حدیث کی دروس بخاری کے نام سے، وہ تقریباً 250 صفحے کی، یہ چھوٹے لڑکے کمال مصطفیٰ نے انہیں ترغیب کی تھی، وہ ابھی مصر میں ہیں، انہوں نے مرتب کی ہے۔ اور حدیث جبریل ہمارے بڑے لڑکے حاجی عطا مصطفیٰ نے، وہ بھی جامعہ ازہر سے فارغ ہیں، انہوں نے وہ مرتب کی ہے۔ دونوں کتابیں ہماری آ جائیں گی، پڑھنا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ قادریہ مل جائیں گے تمہیں، بریلی شریف بھی کتب خانوں میں مل جائیں گے، آ جائیں گے۔ تو کس سے مدد کرائی اللہ پاک نے؟ جبرائیل امین سے۔ کس کی؟ اپنے بندوں کی۔ کس کی؟ اپنے بندوں کی۔ اب میرا سوال یہ ہے، اے وہابی مولویوں، دیوبندی مولویوں، غیر مقلد مولویوں، تم مجھے یہ بتا دو، کیا خدا مدد کرنے کے لیے کافی نہیں تھا جو جبریل کے ذریعے مدد کرا رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ان میں کا سورما مولوی یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ کافی نہیں تھا جبھی تو جبریل سے مدد کرائی، اگر یہ کہہ دے خدا کافی نہیں تھا تو زندہ کافر، کہنے والا زبان سے بولو کیسا کافر؟ زندہ کافر کہ خدا پاک کی قدرت کا منکر ہے۔ خدا کے لیے بے چین ہو، خدا ڈال کے ماننا۔ تو اب
سوال یہ ہے کہ کیا کافی نہیں تھا خدا پاک مدد کرنے کے لیے؟ بولو کیا کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پاک پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اور آیت میں فرماتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا کارساز ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بہترین مددگار ہے، بہترین مولا ہے۔ ایک عمل بھی بتا دوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 450 بار اگر روز عشاء کے بعد کوئی بندہ اول آخر دروشی پڑھے اور تسبیح لے کے بیٹھ جائے، 450 بار اگر پڑھ لے تو اس کے دین و دنیا کے سب کام بن جائیں گے۔ تجارت فیل ہوگی تو تجارت ہوگی اچھی چلنے لگے گی، قرض ہوگا تو دور ہو جائے گا۔ اتنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 450 اس کے عدد ہے، 450 تو 450 مرتبہ پڑھے۔ تو خدا کافی ہے مدد کے لیے، بے شک، غور سے بولو بے شک، الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یقیناً کافی ہے۔ تو جب وہ کافی ہے، سوال میرا یہ ہوا ملا جی سے، ملا جی غیر مقلد یا دیوبندی ملا جی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہو کہ وہ کافی نہیں ہے تو زندہ کافر، کون سا زمانہ آ گیا کہ ذرا ذرا سے بڑے بڑوں کو لے جائے، سوچنے کی بات ہے، حیرت کا بات ہے۔ ارے تم لے جاتے اسے تو بات الگ تھی، وہ تمہیں لے جاتے۔ تو آپ سوچو غور کرو کہ اللہ پاک کافی ہے، یہ ایمان ہے۔ قرآن کی آیتوں نے بتایا، حدیثوں نے بتایا۔ اگر ملا جی کہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے تو زندہ کافر، اور اگر یہ کہے کہ اللہ کافی ہے تو پھر سوال یہ ہے جبریل سے مدد خدا نے کیوں کرائی؟ بولا کیوں کرائی؟ اب کیوں کرائی؟ اسی لیے کرائی کہ مذہب سنیت حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو مدد کرتا ہی ہے، جبریل بھی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ جب جبریل کی مدد کا قرآن قائل ہے، قرآن نے بتایا، تو جب جبریل مدد کرتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا، شرک زور سے بولو، شرک نہیں ہوتا۔ ورنہ میں پھر سوال کروں گا، بولو کیا خدا شرک کراتا ہے جبریل سے مدد کرا کے؟ خدا تو وحدہ لا شریک ہے، شرک کرا نہیں سکتا۔ تو جبریل کی مدد کرنے سے شرک نہیں ہوتا، تو جب جبریل کی مدد کرنے سے شرک نہیں ہوتا تو جبریل کے جو آقا ہیں، کائنات کے آقا مصطفیٰ کی مدد کرنے سے شرک کہاں سے آ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، مناظر اہل سنت، علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اب شرک کہیں سے نہیں آئے گا، شرک آئے گا تو ملا جی کے پیٹ سے آئے گا۔
ملا جی کے گھر سے آئے گا شرک، یہ گھر کا شرک ہے ملا جی کے جو سنیوں پہ تھوپ رہے ہیں. ارے ملا جی تمہارا شرک تمہیں کو مبارک ہو. اب ملا جی پھنس گئے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا، اپنے جال میں صیاد آ گیا. خوب سمجھ آئی بات؟ ماشاءاللہ. تو نوابگنج کے لوگ سمجھدار ہوئے ہیں اچھے طرح سے. اچھا اطیع اللہ اطیع الرسول، اس کے بعد سب بیکار. اب ملا جی مرا. قرآن نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ملا جی مرا. ملا جی یہ تین حکم تھے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور حکم والوں کی یعنی عالموں کی مجتہدوں کی اطاعت کرو. اب ملا جی تیسرا کیوں چبا گئے؟ اب سوچو اتباع، یہ تیسرا جو ہے حکم، اس کو ملا جی نگل گئے. کیا بات تھی؟ اندر سے جو لابا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا. وہ کیا ہے کہ ہمارے سنت امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ان کا فتویٰ مانتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں. تو ملا کہہ رہا ہے دو ہی کی مانو، دو ہی کی مانو، دو ہی کی مانو. اب ملا جی دو ہی کی مانو تو جماعت سے پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اب بول دو ہی کی مانو جماعت سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اب جماعت سے نماز پڑھتا ہے. وہ نماز تھوڑی ہے، وہ تو اٹھک بیٹھک ہے، مگر وہ تو نماز کہی رہے. تو پڑھ رہا ہے تو جماعت سے یہ بتا امام کے خلاف چلتا ہے کہ امام کی مانتا ہے؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ایسا تو نہیں ہے کہ امام صاحب کھڑے ہوں پیروں سے اور تو کھڑا ہو ہاتھوں سے. امام پہنے کرتا ہاتھوں میں اوپر اور تو پہنے ٹانگوں میں، ایسا نہیں. کیوں بھائی؟ امام جائے رکوع میں تو جائے سجدے میں، ایسا بھی نہیں. امام صاحب دوسرے سجدے میں جائے تو کھڑا ہو جائے، ایسا بھی نہیں. امام جو کرے گا وہی تجھے کرنا پڑے گا. اب یہ بتاؤ تیرا امام نہ خدا ہے یا رسول ہے؟ اب بول ذرا تو منہ کھول. اب منہ کھول. تو نے کہا دو ہی کی اطاعت کرو، اب تیسرا نکلا تیرا امام. بولیے خدا ہے تیرا امام یا رسول ہے تیرا امام؟ تو یقیناً نہ خدا ہے نہ رسول ہے، تو تیسرے کی اطاعت کیسی؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب منافقت کیا تھی؟ حملہ تو وہاں کرنا تھا نا امام اعظم پر. تو اب ہم کہیں گے ابے جب اپنی مسجد کے امام کی اطاعت تو کر رہا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے امام اعظم کی اطاعت ہم کر رہا ہے. میراج کا بیان کرو. کتنی دیر ہو گئی؟ ایک گھنٹہ ہو گیا؟ زیادہ ہوا ہے؟ ارے زیادہ ہو گیا. ایک گھنٹہ ہو گیا؟ آدھے گھنٹے کے بجائے ایک گھنٹہ ہو گیا.
اور میری پسلیوں میں تکلیف ہے، پھر بھی میں نے دھیان نہیں دیا اور 1 گھنٹے تک ترجیح کر دی۔ ہم معراج کے مہینے میں چلو دیں گے تاریخ انشاءاللہ۔ تو ہم نے علاقے میں تاریخ، اب ہم علاقے کو دیکھنا چاہتے ہیں قاعدے سے انشاءاللہ، اسی لیے تو دوسری تاریخ دے دی میں نے۔ لیکن اب ہمیں پتا تھا کہ بھئی ہمیں کس ٹائم ملے گا، تو اسی حساب سے ہم آئے۔ آئندہ عشاء کے بعد فوراً تقریر کراؤ، اگر ایسا پروگرام بناؤ تو عشاء سے پہلے میں آ جاؤں اور عشاء کے بعد فوراً تقریر، اور تقریر فوراً کرا کے اس کے بعد چھٹی۔ تب دیکھو مجمع کتنا ہوتا ہے اور پھر ملتا کتنا ہے لوگوں کو، اس وقت ذہن بھی بنتا ہے، کسی کو پیشاب لگے گا ہی نہیں۔ 4 گھنٹے جب آدمی بیٹھے گا تو لگے گا نہیں لگے گا، بولو لگے گا نہیں، تو پھر وہ اٹھک بیٹھک چلتی ہے۔ اب کس کو روکو بتاؤ، پیلے والے کو روکو کہ کالے والے کو روکو؟ جب بھی پیلے کالے سب ہو گئے، صحیح بات ہے، صبر کیا گورے چٹے سب ہو گئے۔ ارے منشی کلی منشی کی بھی سن لیو، جب معراج میں جب آئیں گے تب سننا۔ چلو اختیار، حضور کے اختیار کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف تو چلو ایک بات یہ بتا دوں، پوری تقریر ہماری شان حضور کے اختیارات پہ سن لینے والی۔ دیکھو اللہ کے فضل سے دلائل کا انبار ہے، انبار ہے، انبار۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ نہیں بولے، وہ نہیں بولے، وہ بھی نہیں بولے۔